اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیات نمبر 101 تا 108 میں اہل ایمان کو نزول قرآن کے دوران غیر ضروری سوالات نہ کرنے کی تلقین۔ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور خام کو اللہ نے مقرر نہیں کیا۔ کفار کو تلقین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں اور اپنے گمراہ باپ دادا کی پیروی نہ کریں۔ موت کے وقت وصیت کے احکام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر ان کی تفصیل تمہیں بتا دی جائے تو تمہیں ناپسند ہو، اور اگر تم کوئی بات ایسے وقت میں پوچھتے ہو جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس کا قوی امکان ہے کہ وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ اب تک جو ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، اور اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ تم سے پہلے والی قوموں نے بھی ایسے ہی سوالات کیے تھے، پھر ان احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اللہ نے نہ تو کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ خام، مگر یہ کافر لوگ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں۔ یہ تمام نام مختلف قسم کی اونٹنیوں کے ہیں جنہیں مشرکین اپنے بتوں کے نام پر آزاد کھلا چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے مقرر کیے گئے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ راہ راست پر ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، اگر تم خود راہ راست پر ہو تو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ جان لو کہ بالآخر تم سب کو واپس لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب کچھ تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وصیت کے وقت دو معتبر اور امانت دار لوگ گواہ بنائے جائیں جو تم ہی میں سے ہوں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں میں سے دو گواہ لے لیے جائیں۔
بشرطے کہ اپنے لوگ موجود نہ ہوں۔ تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ پھر اگر تمہیں ان کی صداقت پر شک ہو تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض اس گواہی کو بیچنے والے نہیں ہیں، خواہ کوئی ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی اللہ کی خاطر گواہی کو چھپائیں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ پھر اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ دونوں گواہ جھوٹی گواہی دے کر گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے دو گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو اور جو میت کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ پھر یہ دونوں گواہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان دو گواہوں سے زیادہ درست ہے اور ہم نے گواہی دینے میں کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک گواہی دیں گے اور اس بات سے ڈریں گے کہ دوسری قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی۔ واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام غور سے سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔